بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے اسلام اور عصر حاضر کی ضروریات، تقاریر استاد شہید مرتضی مطہری، ترجمہ مجلس مترجمین، ناشر دارالثقلین۔ اب ہم کتاب کا پارٹ 5 پڑھیں گے۔ پیغمبر اسلام کی 2 حدیثیں۔ اب میں یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 حدیثیں پڑھتا ہوں جو وخشون کے مفہوم کی زیادہ وضاحت کرتی ہیں۔ اگر آپ پوچھیں کہ اسلامی معاشرہ کس طرح سے نقصان اٹھاتا ہے تو میں ان 2 حدیث کی مدد سے آپ کے سامنے اس نقطے کی کچھ وضاحت کروں گا۔ ایک حدیث یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیسا شاندار اور عظیم الشان جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں اقتصادی فقر اور غربت کا ڈر نہیں ہے۔ فقر میری امت کو تباہ نہیں کرے گا۔ میں اپنی امت کے بارے میں ایک اور چیز سے خوف زدہ ہوں، اور وہ ہے کج فکری، بد فکری، بد اندیشی اور جہالت و نادانی۔ اگر مسلمان بصیرت، دور اندیشی، مستقبل بینی، گہری نظر اور گہری فکر سے محروم ہو کر ظاہر بین اور سطحی ہو گئے تو یہ وہ وقت ہوگا جب اسلام کے لیے خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ خوارج کون تھے؟ خوارج ظاہر بین لوگ تھے جو گہرائی میں نہیں دیکھتے تھے، دور اندیش نہیں تھے، انتہائی کوتاہ نظر تھے، لیکن تھے اطاعت گزار، دیندار، راسخ العقیدہ اور عابد و زاہد۔ حضرت علی علیہ السلام انہیں ریاکار نہیں سمجھتے تھے۔ آپ نے ان پر بہت زیادہ تنقید کی ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ وہ اپنی عبادت میں ریاکار تھے، اور فرماتے تھے کہ وہ کج فہم اور کج فکر ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی اس فرمان کی نقل ہے جو آپ نے محمد بن ابی بکر کے نام لکھا اور جو نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ محمد بن ابو بکر حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں۔ ان کی والدہ اسما بنت امس ہیں۔ وہ حضرت ابو بکر سے پہلے جعفر ابن ابی طالب کی زوجہ تھیں۔ ان سے ان کے بیٹا عبداللہ بن جعفر تھے۔ بعد ازاں حضرت ابو بکر نے ان سے شادی کر لی اور ان سے محمد بن ابو بکر دنیا میں آئے۔ وہ بہت پاکیزہ ہستی تھے۔ حضرت ابو بکر کے بعد اسما سے امیر المومنین علیہ السلام نے شادی کر لی۔ محمد امیر المومنین کے ربیب یعنی امیر المومنین کی زوجہ کے بیٹے ہو گئے، کیونکہ وہ بہت چھوٹے تھے اور حضرت ابو بکر کی وفات کے وقت شاید 2 سال کے تھے، لہذا حضرت علی کے گھر میں پلے بڑے۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی فرمایا کرتے تھے، محمد میرا بیٹا ہے، اگرچہ ابو بکر کے صلب سے ہے۔ بہرحال وہ بہت صالح، متقی اور پاکیزہ شخص تھے اور حضرت علی کے ساتھ رہتے ہوئے شہید ہوئے۔ حضرت علی نے انہیں مالک اشتر سے پہلے مصر کی حکومت کے لیے مقرر کیا تھا اور وہ وہیں شہید ہوئے۔ جو فرمان آپ نے ان کے نام جاری کیا اس کے آخر میں فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میں اپنی امت کے بارے میں نہ مومن سے ڈرتا ہوں اور نہ مشرک سے، کیونکہ مومن کو اللہ اس کے ایمان کی وجہ سے اور گمراہ ہونے سے بچائے رکھے گا۔ یہ نہ کہی کہ پس خوارج بھی تو مومن تھے جو ایمان بصیرت کے بغیر ہو۔ اسلام اسے حقیقی ایمان نہیں سمجھتا۔ وہ عبادت گزار تھے، لیکن اسلام جیسا مومن چاہتا ہے کہ ویسے نہ تھے۔ مومن کو خدا اس کے ایمان کے سبب محفوظ رکھتا ہے، بچا لیتا ہے، یعنی اس کا ایمان اسے محفوظ رکھنے والا اور بچانے والا ہے۔ پس مومن کی طرف سے کوئی مشکل نہیں ہے۔
رہا مشرک و کافر، وہ جس کے ظاہر و باطن سے کفر چھلکتا ہے، اللہ اس کے شرک کی وجہ سے اس کا قلع کما کر دیتا ہے۔ آیت کا یہی مفہوم ہے۔ مگر مجھے جن کی طرف سے خوف اور فکر مندی وہ منافق اور دورخے لوگ ہیں، جن کی زبان اور ظاہر کا رخ ایک طرف سے ہے اور قلب و باطن کا رخ دوسری طرف، دینداری کا اظہار کرنے والے بے دین افراد، عالم اللسان جن کی زبان عالم ہے، جو اپنی زبان سے مومن و مسلمان ہیں کیونکہ عالم ہیں، اس لیے ان کی زبان خوب چلتی ہے، لیکن ان کا دل نفاق سے بھرا ہوا ہے، کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں، بات ایسی کرتے ہیں کہ جس سے آپ مانوس و آشنا ہو اور جسے آپ جانتے ہو، یہ بات تو اچھی کرتے ہیں، عمدہ اور بلند، جب بات کرتے ہیں تو آپ ان کے فلسفے کے شفتہ ہو جاتے ہیں، واہ واہ کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں واقعاً مسلمانوں میں ایسے فرد پر افتخار کرنا چاہیے، لیکن اگر اس آدمی کے عمل کو گہری نظر سے دیکھیں گے تو اسے اس چیز کے برخلاف پائیں گے جسے آپ پہچانتے ہیں، بالکل، لیکن یعنی بالکل الٹ، اور سب منکر، اس کا قول تو معروف ہوتا ہے لیکن عمل منکر۔ اس بنیاد پر جب ہم دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو گروہوں کی طرف سے فکر مند اور خائف ہے، ایک عالم و زیرک لیکن منافق افراد کا گروہ جو ظاہراً مسلمان ہے اور باطناً کافر، اور دوسرا عبادت گزار لیکن بے بصیرت اور جاہل مسلمانوں کا گروہ۔ ایک دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا، یہ حدیث بھی انہی دو احادیث کا مفہوم بیان کر رہی ہے، فرماتے ہیں دو طرح کے آدمیوں نے میری کمر توڑ ڈالی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر توڑ ڈالنے سے کیا مراد ہے؟ ایک شخص گناہگار ہوتا ہے لیکن کبھی اس کے گناہ کا برا اثر صرف اسی حد تک محدود رہتا ہے، اس کا شر اسی تک محدود ہوتا ہے، لیکن کبھی ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کا انحراف پیغمبر کے راستے کی رکاوٹ بن جاتا ہے، یعنی وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ یہ ہے وہ بات جس کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو طرح کے افراد میری کمر توڑ ڈالی ہے، یعنی یہ دو گروہ اسلام کے راستے کی رکاوٹ ہے۔ یہ لوگ نہ فقط عاصی، گناہگار، بدبخت، شقی اور جہنمی ہیں بلکہ اسلام کے لیے بھی سد راہ ہیں، دوسرے مسلمانوں کی گمراہی کا بھی سبب ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ ایک راز پاش کرنے والا عالم اور دوسرا پرہیزگار اور عابد گزار جاہل۔ یہ بھی وہی مضمون ہے۔ اسلامی معاشرے کو داخلی خطرہ درپیش ہے۔ اب ان باتوں سے ہماری سمجھ میں کیا آتا ہے؟ ان سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے درجے پہ قرآن اور اس کے بعد رسول اکرم کی احادیث مسلسل ہم سے کہتی ہیں کہ اسلامی معاشرے کو اپنے اندر سے خطرہ درپیش ہے، ایک منافق زیرک اقلیت اور ایک جاہل سادہ لو لیکن دیندار اکثریت۔ اگر یہ جاہل نہ ہو تو وہ زیرک کچھ نہیں کر سکتے، اور اگر وہ زیرک نہ ہو تو کوئی ان جاہلوں کو ٹیڑھے راستے پر نہیں لے جائے گا۔ یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح اسلامی معاشرے کو ایک منافق، نافرمان اقلیت اور ایک سادہ دل لیکن مومن اور با ایمان اکثریت کے ہاتھوں یہ دن دیکھنا پڑا، یعنی یہ لوگ اس بات کا سبب بنے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قدر تاکیدیں اور اصرار عملاً بے نتیجہ رہیں، یعنی اس منافق گروہ نے لوگوں کو راستے سے بھٹکا دیا، جبکہ لوگ یہ نہ سمجھ سکے کہ وہ راستے سے بھٹک گئے اور وہ فریب کھا گئے۔ امیر المومنین کی مشکلات۔ یہیں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی مشکلات کتنی زیادہ تھیں۔ آپ کہا کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنزیل پر جنگ کرتے رہے اور میں تعویل پر۔ واقعاً رسول اللہ کا کام علی کے کام کی نسبت آسان تھا۔ رسول اللہ کے مد مقابل کون لوگ تھے؟ کفار، وہ لوگ جو کافر تھے اور جنہوں نے اپنے کفر کو کسی پردے میں نہیں چھپا رکھا تھا۔
ابو سفیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل تھا۔ تاریخ بتاتی کہ جب بھی کفر یعنی کھلا کفر، وہ کفر جس کے چہرے پر نقاب نہ ہو، اسلام کے مد مقابل آیا، اس نے اسلام سے شکست کھائی۔ اسلام کو کبھی مطلق اور صریح کفر سے خطرہ نہیں ہوگا، لیکن جب کفر اسلام کا لباس پہن لیتا ہے تب خطرناک ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے مد مقابل ہیں، ابو سفیان کے خلاف ہیں۔ ابو سفیان ایک ایسا شخص ہے جو کفر صریح ہے، جو کہتا ہے کہ میں ہبل بت کو پوجتا ہوں، اور وہ ہبل بت کو پوجتا بھی تھا، عزا بت کو پوجتا تھا، اور کہتا بھی تھا کہ میں عزا بت کا پجاری ہوں۔ وہ نعرہ لگاتا تھا، زندہ باد دہبل، زندہ باد دہبل۔ لیکن کہاں یہ نعرہ اور کہاں نعرہ لا الہ الا اللہ۔ یہی وجہ تھی کہ ابو سفیان جیسے لوگ دن بدن کمزور ہو رہے تھے اور آخرکار ختم ہو گئے، لیکن علی کے مد مقابل معاویہ تھے۔ معاویہ کی ماہیت ابو سفیان کی ہی ماہیت ہے۔ فرق یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کا لباس رکھا ہوا ہے۔ جو لوگ معاویہ کے سامنے آتے ہیں محسوس نہیں کرتے کہ وہ اب بھی ہبل بت کے خلاف ہی جنگ آزما ہے، کیونکہ اب معاویہ کا نعرہ ہبل نہیں ہے، ان کا نعرہ قرآن کی یہ آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 33۔ وہ ہستی جس کا امیر المومنین کے بقول اور جسے آج تاریخ نے بھی 100% درست ثابت کر دیا ہے، حضرت عثمان کے قتل میں سب سے زیادہ ہاتھ تھا۔ حضرت عثمان کے قتل کے اسباب خود معاویہ اور امیہ نے فراہم کیے تھے تاکہ اس قتل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ حضرت عثمان خود بنی امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان لوگوں نے سوچا کہ ابھی تک وہ زندہ عثمان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اب موقع آ گیا کہ حضرت عثمان کی لاش سے فائدہ اٹھائیں۔ انہوں نے خود حضرت عثمان کے قتل کے اسباب فراہم کرنے کی بھرپور کوشش کی، یعنی وہ کوشش کرتے تھے کہ لوگوں کی ناراضگی کے اسباب فراہم کریں تاکہ لوگ مل کر حضرت عثمان کو قتل کر دیں۔ حضرت عثمان نے معاویہ سے مدد طلب کی۔ معاویہ نے لشکر بھیجا، لیکن اسے حکم دیا کہ مدینے کے پاس فلاں جگہ پر ٹھہر جانا اور مدینے میں داخل نہ ہونا۔ اگر تم خود اپنی آنکھوں سے بھی حضرت عثمان کو قتل ہوتے دیکھو، تب بھی جب تک میں حکم نہ دوں کوئی قدم نہ اٹھانا۔ انہوں نے خاص طور پر یہ کہا کہ کہیں اپنے جذبات کے زیر اثر نہ آ جانا، دیکھنا کہ میرا حکم کیا ہے۔ انہوں نے اپنے کارندوں کو حضرت عثمان کے گھر کے اندر بھیجا اور حکم دیا کہ جو ہی عثمان قتل ہو، ان کی قمیض اور ہر وہ چیز جس سے فائدہ اٹھایا جا سکے اٹھا کر لے آنا۔ تعجب ہے، انسان سوچتا ہے کہ حضرت عثمان کی قمیض کا شام میں معاویہ کے ہاتھ میں کیا کام؟ یہ ایک حادثاتی اور اتفاقی معاملہ نہ تھا، ایک پہلے سے سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ حضرت عثمان کی ایک بیوی تھی جن کا نام نائلہ تھا۔ اس خاتون نے حضرت عثمان کو اچھی نصیحتیں کی تھی۔ انہوں نے ان سے کہا تھا کہ آپ علی کی بات سنیں، انہیں اپنا دشمن نہ سمجھیں۔ علی جو کچھ کہتے ہیں حقیقت ہی کہتے ہیں، وہ آپ کی اور مسلمانوں کی بھلائی کی بات کرتے ہیں۔ مروان کی باتیں نہ سنیں، لیکن وہ مروان کی بات سنا کرتے تھے۔ جب لوگوں نے حملہ کیا اور حضرت عثمان کو قتل کرنا چاہا تو اس خاتون نے اپنے آپ کو حضرت عثمان کے اوپر گرا دیا تاکہ انہیں بچا سکیں۔ ایک تلوار جو چلی تو اس نے اس خاتون کی ایک انگلی بھی کاٹ ڈالی۔ اس انگلی کو بھی وہ معاویہ کے پاس لے گئے۔ بعد ازاں معاویہ نے اس قمیض کو اپنے ممبر کے ساتھ آویزہ کر دیا۔ اس کٹی ہوئی انگلی کو بھی انہوں نے لٹکا دیا اور پھر ہائے ہائے کر کے رونا شروع کر دیا کہ مظلوم خلیفہ قتل ہو گئے۔ اب جہالت بھی مدد کرتی ہے۔ کسی ایک نے بھی یہ نہ پوچھا کہ قرآن تو کہتا ہے جب کوئی مظلوم مارا جائے تو ہم اس کے وارث کو اختیار دیتے کہ آئے اور اس سے خون کا مطالبہ کرے۔ تم کون ہوتے ہو؟ تم تو خون عثمان کے ولی نہیں ہو۔ لیکن وہاں تو جہالت اور نادانی تھی۔ لوگ معاویہ کے ممبر کے پاس جمع ہوئے اور اپنے بقول انہوں نے معاویہ مظلوم پر گریہ کیا انہوں نے عثمان مظلوم پر گریہ کیا۔ لوگوں نے بہت سے آنسو بہائے۔ حضرت علی کے اکابر اصحاب کا تردد۔ اب علی کی جنگ کس سے ہوگی؟ ایسے شخص سے جس نے اسلام کا لباس پہن رکھا ہے،
اور جامع اسلام زیب تن کیا ہوا ہے۔ ایسے شخص سے جو مسلسل اسلام کا دم بھرتا ہے، ایک ایسے شخص سے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں یہی وہ صورتحال ہے جس نے حضرت علی کے کام کو مشکل بنا دیا۔ امیر المومنین کے اکابر اصحاب کو ان لوگوں کے خلاف جنگ کرنے میں شک و تردد تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم ایسے لوگوں سے کیسے جنگ کریں جو اہل قبیلہ ہیں، وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں اور ہماری طرح روزے رکھتے ہیں، ہماری طرح قرآن پڑھتے ہیں اور ہماری طرح زکوٰۃ دیتے ہیں، ہماری طرح فریضہ حج انجام دیتے ہیں۔ ربی بن خصیم، یہی خواجہ ربی جن کا مقبرہ مشہد میں ہے اور جس کی لوگ زیارت کو جاتے ہیں، یہ زاہدوں، عابدوں اور امیر المومنین کے شیعوں میں سے تھے۔ البتہ ایک کم بصیرت شیعہ، یہ بڑے عبادت گزار تھے لیکن کم بصیرت تھے۔ یہ چند افراد کے ہمراہ امیر المومنین کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حقیقت یہ کہ ہمیں ان سے جنگ کرنے میں شک ہے، دوسری طرف ہم آپ سے جدا بھی نہیں ہونا چاہتے، آپ ان سے جنگ کرنے کے سوا ہمارے ذمہ کوئی اور کام کر دیں۔ امیر المومنین نے انہیں ایک شرط پر ذمہ داری سونپ دی، کہنے لگے ہاں یہ بہت اچھا ہے، وہاں ہم کافروں سے جنگ کریں گے، اب ہم مطمئن ہیں، لیکن یہاں مسلمانوں سے جنگ کرنے میں ہمیں شک ہے اور ہمارے دل میں وسوسہ ہے۔ ربی بن قسیم جیسا آدمی ایسی بات کہتا ہے۔ دیگر افراد بھی تھے، مثلا ہاشم بن عتبہ بن مرقال جیسا شخص حضرت علی علیہ السلام کی رقاب میں تھا لیکن اس کے ہاتھ لرزتے تھے۔ البتہ انہی کے درمیان ایسے لوگ بھی تھے جن کی بصیرت کامل تھی۔ ان میں سب سے نمایاں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عمار جنگ کرتے جاتے اور کہتے جاتے تھے کل ہم نے تنزیل قرآن پر جنگ کی اور آج ہم تعویل قرآن پر جنگ کر رہے ہیں۔ جب معاویہ کا پرچم قرآن کے ظاہری نعروں کے ساتھ بلند ہوا تو عمار نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ ان پرچموں اور ان پرچموں میں کوئی فرق نہیں جن کے خلاف ہم بدر و احد میں جنگ کرتے رہے۔ عمار سپاہ امیر المومنین میں ایک کسوٹی کی حیثیت رکھتے تھے۔ عمار شہید ہوئے تو ایک بڑی تعداد کو یقین آ گیا، کیونکہ عمار ایک ایسے آدمی تھے جن کے بارے میں سبھی ایک روایت جانتے تھے اور یہ روایت سب اصحاب رسول تابعین اور اہل کوفہ و شام میں متواتر تھی۔ جس دن مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی اور رسول اکرم نئے مدینے میں آئے تھے اور عمار بھی حال ہی میں مکے سے وہاں پہنچے تھے، عمار کے اندر جو جوش ولولہ اور ایمان تھا، اس کی وجہ سے وہ مسجد کی دیواریں بلند کرنے کے لیے دوسروں سے دگنا زیادہ پتھر اٹھاتے تھے، پسینہ بہہ رہا تھا، خستہ حال تھے اور اس حال میں نعرے بلند کرتے، شعر پڑھتے اور پتھر اٹھائے آ رہے تھے۔ رسول اکرم نے ان کی طرف نگاہ اٹھائی، مسکرائے اور فرمایا تم خوش قسمت ہو اے عمار، تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہ قرآن مجید کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ اور اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں جھگڑا کریں تو تم سب ان کے درمیان صلح کراؤ، اس کے بعد اگر ایک دوسرے پر ظلم کرے تو سب مل کر اسے جنگ کرو۔ جو زیادتی کرنے والا گروہ ہے یہاں تک کہ وہ بھی حکم خدا کی طرف واپس آ جائے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 9۔ مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کے بارے میں خبر دے رہے تھے کہ آئندہ زمانے میں مسلمانوں کے دو گروہوں کے مابین جنگ ہوگی، ان میں سے ایک گروہ سرکش و باغی ہوگا، لہذا اس سرکش گروہ کے خلاف اس دوسرے گروہ کی حمایت کی جائے۔ جب عمار قتل ہوئے تو جن لوگوں کو شک تھا وہ کہنے لگے آج ہمیں یقین ہو گیا کہ علی حق پر ہے اور معاویہ باطل پر۔ ہاشم بن عتبہ بن مرقال ان لوگوں میں سے ایک تھے جنہیں عمار کی شہادت کے بعد دیکھا گیا کہ وہ اب شدت کے ساتھ حملے کر رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ قتل ہو گئے۔ پس دیکھیے کہ حضرت علی کا کام کس قدر مشکل تھا۔ علی کے مد مقابل جو لوگ تھے ان میں سے اکثریت جاہل اور نادان لوگوں کی تھی اور ایک اقلیت منافقوں اور دو رخے لوگوں کی تھی۔ نتیجہ
اب ہم اپنی معروضات سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں وہ آیت جو واقع اور غدیر غدیر کے حوالے سے نازل ہوئی، اس کے مذکورہ جملے اور رسول اکرم کی فرمائی گئی احادیث سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ اس زمانے سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب بھی مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچتا ہے وہ اسی طرح پہنچتا ہے۔ آپ اس وقت دیکھیں کہ مسلمانوں کو فلسطین میں جو نقصان پہنچ رہا ہے، اس میں جس قدر مسلمانوں کا ہاتھ ہے وہ زیادہ ہے یا اسرائیل کا جو بیرونی دشمن ہے۔ اس وقت بے وطن چھاپہ ماروں کو اردنی سپاہیوں سے زیادہ خطرہ ہے یا اسرائیلی سپاہیوں سے۔ ہمیشہ یوں ہی ہو رہا ہے اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ ہم عرض کر چکے ہیں کہ جو چیز ہمارے لیے خوشی اور مسرت کا باعث ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جوان طبقے میں، ہمارے روشن فکر اور روشن بین طبقے میں اور ہمارے طلباء کے طبقے میں ایک دینی تحریک پیدا ہو گئی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ لوگ بصیرت اور دین کو ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا رکھیں گے اور اسے معاشرے کو سونپیں گے، تاکہ ہم پھر اپنی اصلی عزت و شوکت کی طرف لوٹ جائیں۔ ہم مسلمان ہوں، کامل مسلمان، با بصیرت مسلمان، شیعہ ہوں لیکن حقیقی شیعہ، علی کو پہچاننے والے شیعہ، ایسے شیعہ جو علی کی معرفت بھی رکھتے ہوں اور علی کے پیروکار بھی ہوں۔ عید کی رات ہے، جشن و مسرت کی رات ہے، ذکر مصائب کی شب نہیں۔ دعا کے چند جملے عرض ہیں۔ یا اللہ، ہم تجھے حقیقت قرآن، باطن ولایت اور امیر المومنین علیہ السلام کے وجود مقدس کے حق کا واسطہ دیتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو غفلت سے بیدار کر دے۔ یا اللہ، ہمیں آگاہ اور دین مقدس اسلام پر عمل کرنے والے مسلمان بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کا حقیقی شیعہ بنا دے۔ ان کے نور ولایت کو ہم سب کے دل میں روشن فرما، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی خیر عنایت فرما۔ یا اللہ، ہمارے جوانوں کو بصیرت، اسلامی عقائد کی معرفت اور اسلامی احکام پر عمل کی توفیق عطا فرما، انہیں اپنی تائید و نصرت سے نواز، ہمارے علماء کی حفاظت و حمایت فرما۔ خدایا ہم سب کے گزشتگان کو بخش دے اور ان کی مغفرت فرما۔ اسلام کی آزادی بخش تحریک، یہ تقریر سن 1969 میں حسینیہ ارشاد میں کی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ان پر سے احکام کے سنگین بوجھ اور قید و بند کو اٹھا دیتا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 157۔ ہمارے ادب کے علماء ادب کے یہاں علم بدیع جو فنون ادبیہ میں سے ایک ہے میں ایک اصطلاح ہے، وہ حسن ابتدا کو فصاحت و بلاغت اور حسن کلام کی زینتوں میں سے ایک زینت قرار دیتے ہیں۔ اس کے متقابل حسن اختتام ہے، خاص طور پر قصیدے میں جو عام طور پر اول تا آخر ایک موضوع کے بارے میں ہوتا ہے۔ قصیدہ کہنے والے کا ایک ہنر یہ ہے کہ وہ کس بات سے اپنے سخن کا آغاز کرتا ہے۔ اس کا پہلا بیت اور اولین شعر جو سامع کے کانوں میں جائے گا وہ کیا کہتا ہے۔ البتہ اس سلسلے میں انہوں نے کچھ نکات کا ذکر کیا ہے۔ بعض قصائد کو انہوں نے ان کے حسن ابتدا کی وجہ سے سراہا ہے۔ انہوں نے بعض قصائد کی ان کی تمام تر بلندی اور عظمت کے ساتھ ساتھ حسن ابتدا کے حوالے سے، یعنی آغاز و ابتدا اور اچھے انداز سے شروع ہونے کے اعتبار سے تعریف کی ہے۔ ہم اب اس سلسلے کی مزید مثالوں کا ذکر کرنا نہیں چاہتے۔ مذاہب، مسالک اور عقائد کی طرف دعوت میں بھی یہی قاعدہ کار فرمایا ہے کہ وہ دعوت کس چیز سے اور کہاں سے شروع کی گئی ہے۔ دوسرے لفظوں میں دعوت کو حسن ابتدا کا حامل ہونا چاہیے۔ دعوتوں کے حسن ابتدا میں سے ایک بات یہ کہ وہ پہلا جملہ جو داعی کہتا ہے اور لوگوں کے کانوں تک پہنچاتا ہے اسے اس کی تمام تر تعلیمات کا اجمالی نمائندہ ہونا چاہیے، نیز اسے سادہ اور قابل فہم ہونا چاہیے، رسا اور بلیغ ہونا چاہیے۔ علاوہ ازیں ایسے اصول اور بنیادی ہونا چاہیے کیونکہ اعتقادی مکاتب بالکل ایک درخت کی طرح ہوتے ہیں
جیسے ایک درخت کی جڑیں، تنا، شاخیں، پتے اور پھل ہوتے ہیں، اسی طرح ان مکاتب میں بھی ایک چیز جڑ کی حیثیت رکھتی ہے، دوسرے تنے کی طرح سمجھی جاتی ہے، اور کچھ چیزیں شاخوں کی مانند ہوتی ہیں، کچھ پتوں کی حیثیت رکھتی ہیں اور کچھ پھل کی مانند ہوتی ہیں۔ جڑ، تنے، شاخوں، پتوں اور پھلوں کو اپنے اپنے مقام پر ہونا چاہیے تاکہ اس مطلب کو ایک صحیح صورت میں اور اصولی طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ لیکن اگر معاملہ الٹ جائے تو جڑ تنے کی یا شاخ تنے کی یا پتے کی جگہ پر آ جائے اور پتا جڑ کی جگہ لے لے تو وہ اعتقادی مکتب کتنا ہی قوی اور طاقتور کیوں نہ ہو، کوئی اچھا نتیجہ نہیں دے گا۔ اب اس مختصر سے مقدمے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اسلام کی دعوت کہاں سے اور کس چیز سے شروع ہوئی۔ اسلام کی دعوت کا نقطۂ آغاز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص طرح کے حالات میں مابعوث ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں مامور کیا گیا۔ فی الحال ہم آپ کے ان اندرونی عوامل اور روحانی کیفیات کے بارے میں بات نہیں کرتے جو اس بعثت پر منتہی ہوا، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ بعثت کے قریب کے دنوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایک عام شخص کی سی حالت نہیں تھی، بلکہ بنیادی طور پر آپ افق غیب سے نزدیک ہو رہے تھے۔ حضرت نے خود فرمایا، اپنی بعثت کے نزدیک کے دنوں میں پہلے میں بہت زیادہ خواب دیکھتا تھا، ایسے خواب کے جن کی مطابقت تعبیر و وقوع صبح روشن اور صبح صادق کی مانند تھا، یعنی اگر میں عالم خواب میں دور کی جگہوں یا مستقبل کے واقعات دیکھتا تو وہ بالکل صبح صادق کی طرح درست اور سچے ہوتے اور عین ویسے ہی وقوع پذیر ہوتے۔ اس بارے میں ہم فی الحال بات نہیں کرتے، ہم صرف اس قدر جانتے ہیں کہ اللہ کا فرشتہ پہلی بار بیداری کی حالت میں حضرت کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے، اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے و خون سے خلق کیا ہے، پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ سورہ علق آیت نمبر 1-4۔ ان احکامات میں حضرت سے فقط اتنا کہا گیا ہے کہ پڑھیے، آپ کی زبان روح کو کھولا جا رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ ہرا سے نیچے تشریف لاتے ہیں، حضرت خدیجہ کے گھر میں جاتے ہیں۔ آپ کی حالت غیر معمولی ہوتی ہے، جیسے آپ کے پورے بدن میں ایک کپکپاہٹ کی کیفیت ہو۔ حضرت خدیجہ سے فرماتے ہیں، مجھے اڑا دیں تاکہ میں آرام کر سکوں۔ جو ہی آرام کرنا چاہتے ہیں پھر وہی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اے میرے اور چادر اوڑھنے والے اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ۔ سورہ مدثر آیت نمبر 1-2۔ اقرا کے فوراً بعد یا ایھا المدثر نازل ہوتی ہے۔ پہلے آپ سے کہا جاتا ہے کہ پڑھیے کہنے سے پڑھے ہوئے ہو گئے، ایسے پڑھے ہوئے جیسے خدا چاہتا تھا۔ جب آپ کو کچھ قرار آ گیا تو آپ سے کہا اٹھیں اور اپنی دعوت پہنچائیں۔ رسول اللہ کی دعوت کیا تھی؟ اسلام کیا ہے؟ ایک عظیم درخت، بہت پھیلی ہوئی جڑوں والا، تنے اور بہت سی شاخوں والا، جس کے بہت زیادہ پتے اور پھل ہیں۔ رسول اللہ جب لوگوں کے درمیان آئے تو انہوں نے کہاں سے شروع کیا، کہاں سے اپنی دعوت کا آغاز کیا؟ آپ کے کام کی ابتدا کیا تھی؟ کیا آپ نے لوگوں سے یہ کہا کہ لوگوں جھوٹ نہ بولو؟ جی ہاں، جھوٹ کی مخالفت اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے، لیکن اسلامی تعلیمات جھوٹ نہ بولو سے شروع نہیں ہوئی۔ کیا آپ نے کہا غیبت نہ کرو؟ نہیں، غیبت نہ کرو اس سے تبلیغ شروع نہیں ہوئی۔ کہا نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، انفاق کرو؟ نہیں، اسلامی دعوت ان باتوں سے شروع نہیں ہوئی۔ غسل جمعہ کیا کرو، اپنے ناخن ترشوایا کرو؟ نہیں، اسلامی دعوت کا آغاز ان باتوں سے نہیں ہوا۔ یہ بہت بعد کے درجوں کی باتیں ہیں۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان آ کر کس نقطے سے اپنی دعوت شروع کرتے ہیں۔ اس نے مطلب اور اس نے ابتدا کو ملاحظہ کیجیے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان آتے ہیں تو پکارتے ہیں، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تعظیم و تکریم کے صرف
تعظیم و تکریم کے لائق صرف خدا ہے۔ اپنے سامنے سے اللہ کے سوا ہر چیز ہٹا دو اور کہو اللہ۔ آزادی اور غلامی دونوں کی دعوت۔ جو لوگ فلاسفہ اور متکلمین کی روش سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ فلاسفہ جب اللہ کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو مختلف طریقوں سے واجب اور وحدت واجب کو ثابت کرتے ہیں، لیکن اسلام ایک دوسرے انداز سے شروع کرتا ہے، کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ اسلام نفی سے شروع کر کے اس بات تک پہنچتا ہے۔ نفی اور اس بات کے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ یہ جملہ لا الہ الا اللہ جس کے تمام حروف لام الف اور ہے سے تشکیل پائے ہیں اور 12 حروف سے زیادہ پر مشتمل نہیں، اس میں سلب بھی ہے اور ایجاب بھی۔ لا الہ سلب ہے اور الا اللہ ایجاب ہے، نفی بھی ہے اور اس بات بھی، انکار بھی ہے اور تسلیم بھی۔ اس کا آدھا حصہ انکار اور سرکشی ہے اور دوسرا آدھا حصہ تسلیم ہے، نہیں بھی ہے اور ہاں بھی، آزادی بھی ہے اور بندگی بھی۔ اس کا پہلا حصہ آزادی اور دوسرا حصہ بندگی اور عبودیت، دوسرا حصہ بندگی اور عبودیت ہے۔ آزادی غیر خدا سے اور بندگی ذات خدا کی۔ دنیا کی تمام بندگیوں میں سے وہ واحد بندگی جو کسی آزادی کے منافی نہیں ہے، وہ بندگی جو عین آزادی ہے۔ بشر مطلق طور پر آزاد نہیں ہو سکتا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ہر وقت وہ ہر قوت اور طاقت کی حکومت سے آزاد ہو۔ نہ صرف بشر بلکہ ذات حق کے سوا کوئی موجود ایسا نہیں۔ ذات حق جو واجب الوجود ہے، کسی علت کا تسلط اس پر نہیں ہے، کوئی قوت اس پر حکومت نہیں کرتی اور کوئی شرط اس کے وجود پر مؤثر نہیں۔ وہ حاکم اعلیٰ الاطلاق ہے اور کسی قدرت کا محکوم نہیں۔ وہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ذات واجب الوجود کے سوا کوئی موجود ایسا نہیں ہے جو ہر قید و بند سے آزاد ہو اور کسی قدرت کا محکوم نہ ہو۔ لہذا کسی انسان کا یہ کہنا کہ میں ہر قدرت کی حکومت سے آزاد ہوں، یہ ایک امر محال کو تصور کرنا ہے، چاہے حکومت جسمانی ہو چاہے روحانی۔ رہی بات جسمانی کی تو ہم جو یہاں بیٹھے ہیں ہزاروں محکومتوں میں سے ہیں، ہم اس کے ہوا کے سامنے محکوم ہیں، ہمیں اس ہوا کی ضرورت ہے۔ ہوا نہ ہو تو ہم نہ ہوں، ہم اس زمین کے محکوم ہیں، اگر یہ زمین نہ ہو تو ہم بھی نہ ہوں۔ ہم اس لحاظ سے محکوم ہیں کہ ہم پانی کے حاجت مند ہیں، روٹی کے ضرورت مند ہیں، ہزاروں جسمانی احتیاجات رکھتے ہیں، ہم ان کے تابع ہیں، اسی طرح ہمارے روحانی احتیاجات ہیں۔ انسان اصطلاح کے مطابق فعال بالمقصد موجود ہے، وہ جو کام بھی کرتا ہے اپنے وجود سے باہر کسی محرک کے زیر اثر انجام دیتا ہے۔ وہ یا کسی ذات کے لیے، وہ یا کسی لذت کے لیے کرتا ہے یا کسی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کرتا ہے۔ محال ہے کہ انسان کوئی کام کرے اور اپنے اس کام میں دنیا کے محرکات میں سے کسی محرک کے زیر اثر نہ ہو۔ اگر ایسا نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے کوئی بے بنیاد اور بے بہودہ کام کیا ہے۔ البتہ یہ محرکات مختلف ہوتے ہیں، صرف ایک روحانی و معنوی عامل ہے کہ اگر وہ وجود انسانی پر حکم فرما ہو تو یہ عین آزادی ہے، اور اس کی حکم فرمائی انسان کے لیے غلامی، قید، محکومیت، ذلت اور سر تسلیم کم کر دینا نہیں ہے، اور وہ عامل خدا ہے، یعنی انسان خدا کا بندہ ہو۔ خدا کی بندگی کا لازمہ کیا ہے؟ کیا یہ کہ میں غلام و محکوم ہوں اور ہر چیز سے روک دیا جاؤں اور میرے سامنے کوئی رکاوٹ کھڑی ہو؟ نہیں، یہ وہ واحد بندگی ہے جو تمام رکاوٹوں اور راستے میں حائل دیواروں کو ہٹا دیتی ہے، اور اس کی کشش انسان کو بلندی کی طرف کھینچ لے جاتی ہے۔ اے انسان، تو اپنے پروردگار کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے تو ایک دن اس کا سامنا کرے گا۔ سورہ انشقاق آیت نمبر 6۔ لہذا لا الہ الا اللہ جس سے اسلام کی دعوت کا آغاز ہوتا ہے وہ دو اجزاء سے مرکب ایک دعوت ہے جو سلب اور ایجاب، نفی اور اثبات، آزادی اور بندگی، نافرمانی اور تسلیم ہے۔ اس دعوت کا پہلا حصہ سرکشی اور نافرمانی ہے، دوسرا حصہ تسلیم اور فرما برداری ہے۔
ہم نے لفظ ایمان بہت سنا ہے، ایمان کے بارے میں ہم صرف تسلیم کے پہلو سے واقف ہیں، جبکہ قرآن مجید ہرگز ایسے ایمان کو قبول نہیں کرتا جو فقط تسلیم ہو اور اس تسلیم کے ساتھ سرکشی اور نافرمانی نہ ہو۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کے علاوہ ہم آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ دین میں کسی قسم کا جبر نہیں ہے، ہدایت گمراہی سے الگ اور واضح ہو چکی ہے۔ اب جو شخص بھی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے، اس نے اس کی مضبوط رسی تھام لی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 256۔ دیکھیے یہاں کفر اور ایمان دونوں کا ایک ساتھ ذکر ہوا۔ وہ شخص جو طاغوت سے کفر اور سرکشی کا اظہار کرتا ہے اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے، خدا پر ایمان کے ساتھ ہمیشہ کفر بھی ہوتا ہے۔ ایک حقیقی توحید پرست کو کافر بھی ہونا چاہیے، اگر وہ کافر نہ ہو تو مومن نہیں ہو سکتا۔ البتہ خدا کے سوا ہر چیز کا کافر اور خدا کا مومن۔ ہمارے عرفا قدیم زمانے میں کلمہ لا الہ الا اللہ کی اس طرح تحلیل کرتے آئے ہیں، بالخصوص وہ اس مسئلے کے نفی کے پہلو کو فراموش نہیں کرتے تھے۔ شاید اس بارے میں سب سے بہتر شعر حکیم سنائی نے کہا ہے۔ وہ شہادت لا الہ الا اللہ کے بارے میں کہتے ہیں، شہادت دینا یہ ہے کہ شروع ہی میں تمام بحر ہستی کو اس مگرمچھ کی طرح کے لفظ کے ساتھ پی جا، اس راستے میں تجھے کوئی کانٹا اور خس و خاش نہ ملے، جھاڑو کی طرح اپنی کمر باندھ اور سر کے بل کھڑا ہو جا۔ لا کی گواہی کے حروف میں انہوں نے شاعرانہ تشبیہ دی ہے۔ لا ایک جھاڑو کی شکل کا لفظ ہے جس کا ایک دستہ ہے اور اس کے ذریعے جھاڑو کیا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے آغاز میں ایک دستی جھاڑو رکھا ہے تاکہ پہلے راہ توحید میں پڑے ہوئے خار و خاش کو جھاڑ لگا دو تاکہ حقیقی توحید پرست بن سکو۔ یہ ہے وہ مقام جہاں سے اسلامی تعلیمات شروع ہوتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام انسانوں کو اور بشریت کو حقیقی آزادی دے سکا ہے۔ وہ نشستیں جن میں ہم نے مانوی آزادی کے بارے میں گفتگو کی تھی، ان میں ایک حصے میں اس پہلو سے بات کی تھی کہ دراصل آزادی کیا ہے، دوسرے یہ کہ آزادی کی کئی قسمیں، مانوی آزادی اور اجتماعی آزادی، اور تیسری بات ان دونوں طرح کی آزادیوں کا ایک دوسرے سے وابستگی کے بارے میں کی تھی، یعنی مانوی آزادی اجتماعی آزادی کے بغیر یہ عملی ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ ایک مشکل کام ہے، اور خاص طور پر مانوی آزادی کے بغیر اجتماعی آزادی ممکن ہی نہیں ہے۔ جب تک انسانیت کو مانوی آزادی نہ ملے، اسے اجتماعی آزادی نصیب نہیں ہو سکتی۔